میں ڈاکٹر فہیمہ، ماڑواری کالج رانچی، انٹرمیڈیٹ وومن سیکشن۔ ہماری پیاری بچیوں، آداب عرض۔ آج میں آپ لوگوں کو گلستان ادب حصہ نظم میں علامہ اقبال کی نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، اس کے متعلق بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، شروع کریں۔ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، یہ نظم علامہ اقبال کی بہت مشہور نظم ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیے اس کا مرکزی خیال کیا ہے۔ اس کا یہ شعر ملاحظہ ہو جو بہت ہی مشہور ہیں: باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات میں سب سے بہتر تخلیق انسان ہی کی ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے، باقی تمام چیزیں اسی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد پھر انسان کو اپنے منصب کا شعور بھی حاصل کرنا چاہیے۔ سمجھ گئیں؟ اقبال نے اپنی اس نظم میں بڑی خوبصورتی سے آدم کے جنت سے زمین پر بھیجے جانے کا قصہ بیان کیا ہے۔ آدم کی آمد پر زمین کی روح بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کرتی ہے۔ آدم کو ان کی حقیقت بتاتی ہے کہ تم ذرا غور سے اپنے وجود پر نظر ڈالو، کائنات کی ہر شے صرف تمہارے لیے تخلیق کی گئی ہیں، یہ سب تمہارے ہی محکوم ہیں۔ فرشتوں نے آدم کو ان کی عظمت کا احساس دلاتے ہوئے جنت سے رخصت کیا تھا، پھر دنیا میں اسی طرح ان کا شاندار استقبال بھی کیا جانا چاہیے تھا۔ نظم ارتقائے خیال کے ساتھ الفاظ کا انتخاب اور آہنگ بھی بہت مناسب ہے۔ نظم میں انسان کی عظمت کو پیش کیا گیا ہے۔ سمجھ گئیں؟ علامہ اقبال کا یہ پہلا بند ہے نظم کا، ذرا غور فرمائیے گا۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ۔ سمجھ گئیں؟ بےتاب نہ ہو مارکہ بیم و رجا دیکھ۔ اس کا تشریح یہ ہے، روح ارضی آدم کا زمین پر گرم جوشی سے استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے آدم، آنکھیں کھولو اور کائنات کے حسن کو دیکھو، اس زمین کو دیکھو، نیلے آسمان کو دیکھو، فضا کا نظارہ کرو، وہ دیکھو مشرق سے سورج نکل رہا ہے، خدا کے جلووں کو دیکھو، یہ تمہاری جدائی کے دن ہیں، تم آتاب میں ہو، بے تابی کا اظہار نہ کرو، امید اور اندیشہ کی کشاکش کو دیکھو۔ پھر نظم کے دوسرے بند میں کہتے ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، تمہیں پیش نظر کا تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ یہ حسین بادل و مست گھٹا یہ سب تمہارے ہی استعمال کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں۔ سمجھ گئیں؟ یہ آسمان کا نیلا گنبد، یہ حسین اور دلکش فضائیں، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ جنگل، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، انہیں دیکھو۔ کل تک تو تم فرشتوں کی حسین ادائیں دیکھا کرتے تھے، آج وقت کے آئینہ میں خود اپنی اداؤں کا جائزہ لو۔ پھر اس نظم کے تیسرے بند میں وہ فرماتے ہیں، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہو رسا دیکھ۔ بہت بڑی بات کہی انہوں نے۔ اس بند میں انہوں نے یہ فرمایا ہے، وقت تیرے اشاروں پر چلے گا، آسمان کے ستارے تیری حرکات و سکنات کو دیکھیں گے، تیرا تخیل بے کنار ہے، تیرے نالائے ہائے نیم کشی کی چنگاریاں آسمان تک پہنچ گئیں،
اپنی خودی کی تعمیر کر اور دیکھ کر تیری آہیں اپنا کیا اثر دکھاتی ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو صوفی ہوتے ہیں، جو فنا فی اللہ میں مل جاتے ہیں، ان کے اندر یہ ساری تاثیر اور خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سمجھ گئی؟ پھر اس نظم کے چوتھے بند میں دیکھیے، خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکرے گل کوشش پیہم کی جزا دیکھ۔ اس میں شاعر فرماتا ہے، تیری چنگاری میں دنیا کو چمکانے والے سورج سے زیادہ حرارت ہیں، تجھ میں ایسے ہنر موجود ہیں کہ تو اپنے لیے ایک نیا جہان آباد کر سکتا ہے، تیری جنت خود تیرے خون جگر میں پوشیدہ ہے، تجھے بخشی ہوئی جنت پسند نہیں آئے گی، اے خاک سے بنے انسان تو اپنے عمل پیہم کا نتیجہ دیکھ، تو نے جو اتنے جد و جہد کیا، اتنا محنت کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا تجھے دنیا پر بھی جنت نصیب فرمائے گا۔ پھر شاعر روح ارضی آدم کا استقبال کرتی نظم کے پانچویں بند میں فرماتے ہیں، نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جنس محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محبت کش و خوں و ریز و کم آزار ازل سے، ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ۔ اس شعر کے تشریح میں شاعر یہ کہتے ہیں، ساز کا ہر تاریخ و نشاط کے نغمے سناتا ہے، تو جو ہمیشہ سے محبت کا طلبگار رہا ہے، تو اس کائنات کے اسرار جاننے کا ازل سے طالب رہا ہے، تو محنت کش بھی، خوب بھی بہانے والا بھی ہے، اور دوسروں کے دکھ و درد دور کرنے والا بھی ہے، خدا تیری مرضی دیکھ کر ہی تیری تقدیر پر لکھے گا، یعنی تو اپنے عمل سے اپنی تقدیر بنائے گا۔ سمجھ گئی؟ اس طرح علامہ اقبال اپنے اس نظم میں ساری بات کو سامعین پہ کھول کر رکھ دیتے ہیں، اور اس نظم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان کے اندر حرکت پیدا کرتے ہیں، کہ وہ اپنے اندر ایک حرکت پیدا کرے تاکہ اس کے اندر ایک جاذب قوت نظر آئے کہ وہ کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اقبال نے اس نظم میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو پیش کیا ہے کہ اس کائنات میں سب سے بہتر تخلیق انسان ہی کی ہے، اور باقی تمام چیزیں اسی کے لیے اور اس کے تصرف کی خاطر بنائی گئی ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد پھر انسان کو اپنے منصب کا شعور بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اقبال نے اس نظم میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آدم کے جنت سے زمین پر بھیجے جانے کا قصہ بیان کیا ہے، اگرچہ اس کو بطور تلمیح ہی استعمال کیا ہے، لیکن اس سے بہترین پس منظر کا کام لیا ہے۔ نظم کے درمیان میں جنت کی طرف یوں اشارہ کرتے رہتے ہیں، تمہیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، تمہیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، یا ایام جدائی کے ستم دیکھ جفا دیکھ۔ آدم کی آدم پر زمین بھی خوش ہے، اور خوشی میں دیوانی ہوئی روح ارض اس کائنات کی ایک ایک شے سے آدم کا تعارف کراتی ہے۔ کبھی وہ آسمان کے حسن کی طرف اشارہ کرتی ہے، کبھی مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کی جانب اسے متوجہ کرتی ہے۔ سمجھ گئیں؟ کبھی بادلوں اور گھٹاؤں کی مستی کا حسن دکھاتی ہے، کبھی صحرا سمندر کی دلکشی کی طرف اسے لے جاتی ہے۔ غرض اس عالم رنگ و بو کے حسن کا ذکر کرنے کے بعد وہ اسے خود کی عظمت اور برتری کا بھی احساس دلاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں تیرے ہی استعمال کے لیے بنائی گئی ہیں، تو انہیں اپنے تصرف میں لا اور عقل چالاک سے اپنے لیے ایک جہان نو تعمیر کر۔ کہنے کا مقصد ایک نئی دنیا تو تعمیر کر۔ اقبال کم و بیش ہر نظم میں کسی نہ کسی طرح تعمیر خودی کی بات ضرور کرتے ہیں۔ خودی کا یہ فلسفہ ان کی شاعری کا محور ہے۔ وہ سب کچھ بھول سکتے ہیں لیکن خودی کو فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے نزدیک خودی کا
خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فرنشاں لا الہ الا اللہ ہے۔ چنانچہ اپنی اس نظم میں بھی وہ انسان کو تعمیر خودی کی تلقین یوں کرتے ہیں: تعمیر خودی کر اثر آہو رسا دیکھ، آدم اپنی نافرمانی پر شرمندہ تھے، انہیں جنت بے طرح یاد آ رہی تھی، روح عرض نہیں سمجھاتے ہوئے کہتی ہے، جستے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں۔ اس طرح علامہ اقبال کے اس نظم کو روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے کہ میں نے آپ کو خلاصہ بتایا اور ان کے شعر کا تشریح بھی بتایا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے کلاس میں دوسرے موضوع پر بات ہوگی۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور پڑھائی پہ زیادہ سے زیادہ دھیان دیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی۔ ٹھیک ہے، چلیے اوکے، اللہ حافظ۔